الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں میرے ساتھ میں دین کا جو حضرات بھی کام کرتے ہیں اس کام کرنے میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں. جو بھی دین کا کام ہوتا ہے، چاہے دعوت تبلیغ کا ہو، چاہے مدارس کی لائن سے ہو، چاہے خانقاہ کی لائن سے ہو، چاہے مسجد کی لائن سے ہو، چاہے مکتب کی لائن سے ہو، جو ذمہ دار ہیں رکاوٹیں، حالات، پریشانی سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ ان حالات پر وہ جمے رہیں، حالات سے مقابلہ کریں، حالات سے بھاگے نہیں. اس لیے کہ ہمارے اسلاف کی اس سلسلے میں بڑی تاریخ ہے کہ وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور کتنے نبی ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے، ان کے ماننے والوں نے جہاد کیا، قتال کیا. لہذا اس سلسلے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کمزور نہیں ہوئے، جمے رہے. ان اللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اسی سلسلے میں جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ ہے. سفر کی 21 تاریخ ہے، سفر کی 21 تاریخ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر کا جب مہینہ آیا تھا اس کے 10 روز باقی تھے تو اس وقت ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا جسے ہم بیر معونہ کے نام سے جانتے ہیں. اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بنو عامر کا سردار عامر بن مالک یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کچھ ہدیہ اور تحفے لے کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا. اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے سے اس کے ہدیے کو بھی قبول نہیں کیا. پھر عامر بن مالک نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ تمہارے چند لوگوں کو بنو عامر کی طرف آپ بھیجیے جو تم کو دین سکھائیں. دین سکھانے کے لیے چند لوگوں کی درخواست کی اللہ کے رسول کے پاس. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اہل نجد سے خوف ہے، کہیں ان کے ساتھ وہ بدداری نہ کرے. تو عامر بن طفیل نے کہا کہ میں ان کو اپنے پناہ میں لیتا ہوں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو روانہ فرمایا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل. یہ 70 صحابہ کون ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو اس زمانے میں قراء کہا جاتا ہے. قراء کہتے ہیں قرآن کریم کو جاننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے. اللہ تعالیٰ نے جو فرامین اس میں ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ان کو سمجھنے والے علماء تھے. علماء جن کو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ روانہ کیا 70 کی تعداد میں. جب ان کو روانہ کیا گیا یہ حضرات کیا ہو گئے؟ چلے گئے. اور بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ بنی رعل زکوان یہاں کے چند لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہمیں اپنے دشمن کا خوف ہے، آپ ہماری مدد کے لیے کچھ صحابہ کو روانہ کرو. تو اللہ کے رسول نے ان کی مدد کے لیے کچھ صحابہ کو روانہ کیا. تو ممکن ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہوں کہ مدد بھی مقصود ہو اور تعلیم بھی کیا ہو؟ مقصود ہو. یہ 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے ایک خط دیا. اللہ کے رسول نے ایک خط
بنو عامر کا ایک سردار تھا، عامر بن طفیل، یہ عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، اس کے نام خط بھی دیا۔ چنانچہ جب یہ حضرات چلے گئے تو ایک علاقہ ہے بیر معونہ کا، نجد اور سلیم کے درمیان ایک علاقہ ہے بیر معونہ، تو وہاں پر یہ 70 حضرات کیا ہو گئے، ٹھہر گئے۔ اور اللہ کے رسول نے جو خط دیا تھا حرام بن ملحان، حضرت انس کے ماموں تھے، ان کے ہاتھ میں روانہ کیا تھا، لہذا ان لوگوں نے حرام بن ملحان سے کہا کہ یہ خط کیا کر دیجئے، جو سردار ہے عامر بن طفیل اس کے پاس لے کے جائیے، جس میں اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ لہذا یہ حرام بن ملحان چلے گئے خط لے کر، ان کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے۔ انہوں نے 2 ساتھی سے کہا کہ دیکھو میں جاتا ہوں پہلے خط لے کے، میرے ساتھ اگر کچھ غدر والا معنی کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، تو تم اپنے دوسرے صحابہ سے مل جانا۔ چنانچہ یہ آگے گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا ہے، کیا میں تم کو خط سنا سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھیے۔ اور جب انہوں نے خط پڑھنا شروع کر دیا تو پیچھے سے عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا، اس نے ان کو کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کو شہید کرنے والے جو صحابی تھے وہ جبار بن سلمہ تھے، اور جس وقت شہید ہو گئے حرام بن ملحان، تو ان کے زبانی الفاظ نکلے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور جو خون نکل رہا تھا اس خون کو اپنے چہرے سے اور بدن سے کیا کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، چہرے سے اور بدن سے پوچھ رہے تھے۔ لہٰذا وہ ساتھی بھی کیا ہو گئے، چلے گئے، 2 ساتھی تھے وہ بھی بھاگ گئے، اس میں خارج تھا، پہلے سے معذور تھی تو وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ اور پھر عامر بن طفیل جس کے سامنے خط پڑا گیا، اس نے دھوکے سے ان صحابی کو قتل کروایا، اس نے بنو عامر کو تیار کروایا کہ ہم ان 70 صحابہ کو بھی کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ لیکن بنو عامر نے کہا کہ نہیں، ان کو کیا ہے، امان ہے، دوسرے جو سردار تھے عامر بن مالک، انہوں نے امان دیا ہے، پناہ دی ہے، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ تو پھر عامر بن طفیل نے ریعق، ذکوان، اسیہ، یہ قبائل تھے، ان کی مدد طلب کی، اور یہ کیا ہو گئے، تیار ہو گئے، اور ان لوگوں نے ایک بڑی جمعیت کے ساتھ یہ جو 70 صحابہ تھے ان کو کیا کر دیا، مکمل قتل کر دیا، شہید کر دیا، پوری جماعت کے ہو شہید ہو گئے۔ صرف ایک صحابی اس میں تھے، کعب بن زید، جو بالکل زخمی ہو گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شہید ہوئے ہیں، جو بھی انتقال ہو گئے ہیں، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اگلے سال، یہ 4 ہجری کا قصہ ہے، 5ویں سال خندق جو ہوا ہے اس میں وہ کیا ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، 1 سال وہ زندہ رہے۔ اور تو خیر ان سارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور 2 صحابی اور تھے، ایک عمرو بن امیہ ضمری تھے، اور دوسرے ایک صحابی ہیں حضرت منذر بن محمد۔ یہ جو 70 صحابہ تھے ان میں جو امیر صاحب تھے وہ منذر بن عمرو تھے، اور یہ جو بچے تھے صحابی، یہ منذر بن محمد تھے۔ یہ منذر بن محمد اور عمرو بن امیہ یہ دونوں اونٹ چرا رہے تھے۔ جب اونٹ چرا رہے تھے تو اچانک انہوں نے آسمان کے اوپر دیکھا تو بہت سارے پرندے امڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جب اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پرندے امڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ضرور کچھ واقعہ پیش آیا، چلو ہم معلوم کر دیں کہ ہمارے ساتھی کو کس سلسلے میں کچھ خوف والا معاملہ تو نہیں ہو۔ یہ آئے اپنے ساتھی کو دیکھا کہ سب ساتھی شہید پڑے ہوئے ہیں، دشمن ہیں، اور اپنے ساتھی کا ہے سب شہید پڑے ہوئے۔ ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عمرو بن امیہ ضمری نے رائے دی کہ ہم کو مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنا چاہیے، لیکن منذر بن محمد نے کہا کہ اطلاع تو ہو ہی جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ منذر بن عمرو اندر شہید پڑے ہوئے ہو اور منذر بن محمد یہ شہادت چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بھی گئے، دشمن سے مقابلہ کیا، یہ بھی کیا ہو گئے، شہید ہو گئے، شہادت کا جام انہوں نے بھی کیا کر لیا، نوچ لیا۔ اور عمرو بن امیہ جو تھے ان کو عامر بن طفیل نے کیا کیا، قید کر لیا، پکڑ لیا، اور جب قید کیا، پکڑ لیا، تو عامر بن طفیل نے حضرت عمرو سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ بخاری میں ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لاش کس کی ہے، یہ لاش کس کی ہے؟ تو حضرت عمرو بن امیہ نے کہا کہ یہ جو لاش ہے یہ عامر بن فہیرہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ عامر بن فہیرہ، یہ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، اللہ کے رسول غار ثور کے اندر کیا ہوئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، چھپے ہوئے تھے، یہ فجر سے پہلے ان کو اٹھنے کا دودھ پہنچایا کرتے تھے، فجر سے پہلے ہی، اور پھر مکہ کے اندر فجر کے بعد چلے جاتے تھے، کس کو معلوم نہیں کہ کہاں پر گئے ہوئے، اور اسی طرح 3 دن انہوں نے دودھ پہنچایا۔ اور جب ہجرت کا موقع تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو یہ بھی ساتھ میں گئے تھے. ابو بکر اور اللہ کے رسول ان کو باری باری اونٹ پر کیا کرتے تھے؟ سوار کرتے تھے. تو عامر بن فہیرہ یہ بھی ان میں کیا تھے؟ شریک تھے. تو شہید ہونے والے میں عامر بن فہیرہ بھی تھے. تو حضرت عمرو بن امیہ نے کہا کہ یہ عامر بن فہیرہ ہے. عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ شہید کیے گئے ان کی لاش کو اٹھایا گیا آسمان پر کیا گیا جیسے پلک کیسے اڑتا ہے آسمان زمین کے بیچ میں ایسے ان کی لاش کو اٹھایا گیا اور پھر رکھا گیا. جو اٹھانے والے فرشتے تھے فرشتوں نے محبت میں ان کو کیا کیا تھا؟ اٹھایا تھا. اور دشمن پر ایک روک پڑ جائے اس مانند کے ان کی انویا کی قربانیاں تھیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوا ہے. اس میں ایک طرح کا اشارہ تھا. تو غرض یہ کہ ان صحابہ میں جو شہید ہونے والے صحابہ میں دو صحابی ایک منذر بن عمرو تھے. تو صحابہ نے اپنا بچوں کا ایک صحابی نے اپنے بچے کا نام بھی منذر رکھا. اور عروہ ایک صحابی اور تھے تو حضرت زبیر بن عوام انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عروہ رکھا. کیا رکھا؟ عروہ بن زبیر. اس لیے کہ یہ حضرات اللہ تبارک تعالیٰ کو قبول ہو گئے. شہید جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کو قبول ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ برکت حضرات لوگ شریک تھے. تو یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی جو صحابہ بیر معونہ کے اندر شریک ہوئے تھے شہید ہوئے تھے انہی کی طرح اپنے بچوں کا نام رکھا کہ ان کے اوصاف بھی انشاءاللہ انہی کی طرح ہو جائیں گے. یہ اچھے اوصاف اچھا نیک پھل لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کا نام منذر اور عروہ رکھا. تو اگر یہ کہ یہ جو قصہ تھا اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ تک دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تھے یا کہ تعلیم کے لیے آئے تھے تو کہا کہ مجھے اہل نجد سے خوف ہے. اہل نجد سے کیا خوف ہے؟ پتا چلا کہ جو حضرات ذمہ دار ہیں اپنی جماعتوں کو یہاں روانہ کرتے تھے جس علاقے میں ہم جماعتوں کو روانہ کریں ذمہ دار کو پتہ ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے کسی حد تک کو علاقہ کس اعتبار سے درست ہے نہیں ہے کہاں اس کی نیت کا معلوم ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو روانہ کیا تو روانہ جس جماعت کو کیا کون سی جماعت تھی؟ انس فرماتے ہیں کہ اس جماعت کو قرہ کہتے تھے. قرہ اور قرہ کہتے علماء کو. علماء کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا تھا. یہ علماء کی جماعت تھی لہذا علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت کیا کریں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے فارغ کریں. گرچہ اللہ نے ہم کو جس اعتبار سے رکھا ہے جو بھی ہماری مشغولیت ہے لیکن ہمارا علم جو ہے یہ امت تک آ جائے. قرآن حدیث کا جو صحیح علم ہے یہ امت تک آ جائے. عوام تو بیچارے کر رہے اس کام کو لیکن ان کی رہنمائی رہبری یہ علماء کی ذمہ ہے. تو یہاں پر روانہ جن صحابہ کو کیا گیا ہے یہ سب کے سب علماء ہیں. کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ دیکھو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا ہے شہید کیا جائے تو انہوں نے جو لفظ کہے تھے فزت رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم جس مقصد کے اللہ نے مجھ کو جان دیے وہ کام میں آ گئی. انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا گیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کی جانوں و مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید رہا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں خود دوسروں کو قتل کرتے ہیں خود بھی کیا ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں. وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے قرآن میں بھی تورات میں بھی انجیل میں بھی کہ جو لوگ بھی اللہ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ہم ان کو جنت کے داخل کریں گے. تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. لہذا جو تم نے معاملہ اللہ سے کیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ. گھاٹے میں نہیں ہے تمہارا معاملہ بلکہ تمہارا معاملہ فائدے میں ہے. فائدے میں ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو جان دی ہے مال دی ہے اس مقصد کے لیے ہمارا جان مال لگ جائے اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے. چنانچہ میں نے جب شروع میں حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یجد الشہید من القتل الا کما یجد احدکم من القرص. کہ شہید قتل کی اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنے کہ تم میں سے کوئی شخص چٹکی لیتا ہے یا چمکڑا اس کو اپن بولتے لیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اتنی تکلیف شہید کو ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے اس کا اعجاز اکرام ہوتا ہے. ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کے لیے اللہ کے نزدیک 6 خصلتیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جیسے شہید کیا جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا یہ یرا مقعد من الجنہ جنت کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں. تیسرا ہے کہ قبر کے عذاب سے اس کو معمون کر دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں جب
اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جب ہولناکیوں کے اندر سب کو اٹھائے گا اور ایک بڑا دھماکہ ہو جائے گا، وہ فیض اکبر جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو معمون رکھیں گے. چوتھا ہے کہ ان کے سر پر تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک موتی دنیا اور مافیا سے افضل ہے. اور اسی طرح پانچواں یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ 72 حور عین سے ان کا نکاح کر دیتا ہے، 72 کم سے کم 72 حور عین سے ان کا نکاح کرتا ہے. اور چھٹی چیز یہ کہ 70 لوگ جو ان کے اقارب رشتہ دار ہیں ان کے سلسلے میں ان کی اللہ تبارک تعالیٰ سفارش کو قبول فرماتا ہے اور ان کی بھی بخشش کر دیتا ہے. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے. لہذا حضرت حرام بن ملحان کو جس نے کیا کیا تھا، حرام بن ملحان کو صحابی جن کو جس شخص نے شہید کیا تھا وہ جبار بن سلمہ تھے، اس نے تحقیق کی کہ میں نے تو اس کو زندگی اس کی ختم کر دی، اب یہ کون سی زندگی کہہ رہا ہے اور یہ کون سی کامیابی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہے ہو گیا، یہ کون سی کامیابی؟ اس نے تحقیق کی تو اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس کی جو جان ہے جس مقصد کے اللہ نے دی ہے کہ یہ جان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لگ جائے، اسی کے لیے لگ گئی، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. لہذا جبار بن سلمہ یہ مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ اسلام کو قبول کیا اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے. یہ بہت بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے. اور پھر ایک چیز آخر میں یہ کہ یہ عمرو بن امیہ جن کو عامر بن طفیل نے پکڑ لیا تھا اور پھر کیا کر دیا، ان کا ٹکلا کر دیا، ان کے بال کاٹ دیا اور ان کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا. اور یہ آ رہے تھے مدینہ، یہ آ رہے تھے عمرو بن امیہ الضمری آ رہے تو رستے میں ان کو 2 شخص ملے، بنو نجد ہی کے 2 شخص ملے کہ بنو نجد نے کیا کیا ہے، 70 صحابہ کو یہاں پر شہید کیا ہے. راستے میں 2 شخص ملے، لہذا ان کو کچھ خبر نہیں، لہذا ساتھ میں ہو گئے. رات کا وقت تھا، یہ سب کیا ہو گئے، سو گئے. اب سو گئے کہ یہ عمرو بن امیہ نے ان دونوں لوگوں کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. دونوں لوگوں کو قتل کر دیا. اور پھر جب یہ مدینہ تشریف لائے تو عمرو بن امیہ نے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن 2 لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے ان سے میرا عہد تھا، تم نے عہد کو توڑ دیا، لہذا میں دیت ان کی ادا کروں گا. ان کی کیا کروں گا، دیت. ایک شخص کی دیت تقریباً 100 اونٹ ہوتی ہے، وہ دیت میں دے دوں گا. یہاں پر ہم کو ایک عبرت کی بات ملتی ہے کہ یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم ان کا عہد نہیں توڑیں گے، ہم سمجھ لیجیے کہ ان کی دیت ادا کریں گے. تو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ سامنے والا نے ہمارا کوئی معاملہ ختم کر دیا، توڑ دیا، یا ہمارا کام نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بدلے ہم ویسے اس کو الٹا جواب دے دیں گے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا عہد توڑا لیکن ہم تو ابھی عہد پر کیا ہے، باقی ہیں، ہم ان کی دیت ادا کریں گے. چنانچہ 2 لوگوں کی کیا کی، دیت ادا کی گئی. تو یہ ہے عبرت، تاریخ سے ہم کو کیا کرتا ہے، واقعہ ملتا ہے. تو کر دیے کہ جو ہمارے سامنے قصہ ہوا، واقعہ ہوا، پیش آیا، اس سے خلاصہ کیا نکلا؟ اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے کیا کیا، اپنی جانوں کو دیا اور دین پر باقی رہے، ثابت قدم رہے، ہر حال میں دین پر کیا رہے، جمے رہے. تو ہم جو دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں تو حالات اور یہ مصیبتیں اور حالات آتے ہیں تو ان پر ہمیں جمنا ہے، اور اسی کا نام صبر ہے، جس کو اللہ تبارک فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بلا حساب اجر ثواب دیں گے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صبر دین کے کاموں میں صبر کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کتنا اس کو مقام، اس کا مرتبہ اور کتنا سمجھ لیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ حضرات صحابہ کی زندگی بڑی بڑی اللہ کا رسول نے بھی کیا کہ بڑا صبر کیا. انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جو 70 لوگ شہید ہو گئے تھے نا، قرآن کریم کی آیت اتاری، بعد میں چل کے منسوخ ہو گئی. لہذا وہ قرآن کی آیت کیا تھی جو منسوخ ہو گئی؟ وہ یہ آیت تھی اللہم بلغ عنا اخواننا انا قد رضینا ربنا ورضی عنا. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو اطلاع پہنچا، خبر دے دے کہ ہم ہمارے رب کے پاس پہنچ گئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے. یہ قرآن کی پہلے آیتیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کرتے منسوخ کیا. ہم نے آیتوں کو انس فرماتے کہ پڑھا، بعد میں چل کے منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئی. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ قرآن کی آیتیں اتاری، اور اس واقعے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور دکھ ہو گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً روایت میں ہے کہ ایک مہینے تک ریع زکوان عصیہ جن لوگوں نے عہد کو توڑا تھا اور یہ 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، 5 نمازوں میں 1 مہینے تک دعائیں قنوت پڑھی، جس کو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑ جائے،
یا کوئی حالات آ جائیں تو اس وقت انہوں نے نازلہ نمازوں کے اندر پڑھی جاتی تھی، تو سری اور جہری ساری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں میں دعائے قنوت کا کیا اہتمام کیا 1 مہینے تک۔ اس واقعے سے بڑا دکھ ہو گیا۔ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے جتنی تکلیف تھی کسی اور واقعے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لہٰذا یہ تاریخ کے واقعہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اسی مہینے کے اندر سفر کے 10 دن باقی تھے، اسی میں یہ واقعہ کیا ہوا تھا، پیش آیا تھا۔ لہٰذا ہم جو چیز کا کام کر رہے ہیں اور حالات سے گزر رہے ہیں تو ہمیں حالات سے نہیں گھبرانا ہے، بلکہ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اجر ثواب اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔